صحیح ماجرا کیا ہے؟ وہ آئے مالک بن دینار کے گھر کو دستک دی ہوگی، آپ باہر تشریف لائے. اس نے کہا قبلہ میں اتنے عرصے سے آپ کو تنگ کر رہا ہوں، آپ نے کبھی کوئی گلہ شکوہ کوئی معاملہ بھی نہیں، تو آپ نے بس قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے اس کو جواب دیا کہ جو غصے کو پی جائے، جو بھلائی کرے، اللہ اس سے پسند فرماتا ہے. میں تو بس اسی آیت پہ عمل کرتا رہا ہوں، کیونکہ اسلام کا حکم یہی تھا. غصہ تو مجھے ضرور آتا تھا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ جو ان کو پسند کرتا ہے، اے کافر میں تو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا، میں تیری تکلیفوں کو کیا دیکھوں. تیری تکلیف دینا تو اس بات کا سبب بن گئی کہ مجھے موقع مل گیا، میں اپنے رب کو راضی کر رہا. اب اس کافر نے جب یہ جملے سنے نا، ہاتھ جوڑ کے قبلہ اتنا ہی اچھا دین اسلام ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے. دیکھو یہ بھی پڑوسی تھے، یہ بھی ہمسائے تھے، اور جو حالت ہماری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک اپنی امت کو درس دیا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ کریم اپنے بندوں میں رزق کو تقسیم فرماتا ہے نا، اسی طرح اچھے اخلاق بھی اللہ ہی تقسیم فرماتا ہے. اچھے اخلاق بھی کون تقسیم فرماتا ہے؟ اب اگلی بات بڑی غور سے سننے والی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. فرمایا اللہ دنیا رزق اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں فرماتا. دنیا کا معاملہ ہے تو ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہر ایک کے لیے دروازے. دیکھو نا، جو پتھر کو سامنے رکھ کے اپنا معبود سمجھ کے اس کو سجدے کر رہا ہے، مالک تو اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے. دنیا فرمایا وہ ہر ایک کو دیتا ہے. اگلی بات سرکار نے فرمائی وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. فرمایا یہ جو دین ہے نا، دین پہ چلنا، یہ اللہ صرف اس کو نعمت دیتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے. اب غور کرو، دین پہ چلنا، شریعت پہ چلنا، مصطفیٰ کریم کی سنت پہ چلنا کتنی بڑی عظیم نعمت عظمی ہے کہ سرکار نے فرمایا وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. دنیا تو وہ فرعون کو بھی اس نے عطا کی، قارون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی. اور دنیا پہ اترانے والوں، دنیا کوئی بڑی نعمت نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے بہت بڑی. جب پیسے آئیں گے تو زکوٰۃ فرض، اور دینے والے جس کو چٹی سمجھے انہوں نے نکال نہیں کہا. تو اب ادھر حدیث جس پہ زکوٰۃ فرض ہو وہ نہ دے، اللہ کریم نہ اس کی نماز قبول کرے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے. اب ازمائش بنی کہ نہ بنی؟ اپنے زمانے میں کتنے فیصد زکوٰۃ دیتے ہیں پوری؟ کیا ہوا، دکان پہ بیٹھے ہو چند فقیروں کو 500 1000 10,000 15,000 دے دیا، وہ خوش ہیں جی ہم نے زکوٰۃ نکال دی. وہ ان کو دیے سے تو ادا ہی نہیں ہوتی. جہاں تو خوش بیٹھا ہے ان کو دینے سے تو ادا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر فقیر صاحب نصاب سے بھی اگلے درجے کے صاحب نصاب ہوتے ہیں. ان کے پاس تو بڑی دولت جمع ہوتی. میرے بھائی غور کر، سرکار کی اس حدیث کے آخری جملے کو سوچ کہ اللہ دین کس کو دیتا ہے. ذرا ترجمہ کریں گے آپ؟ چپ ہو گیا، میں نے کسی کا نام لیا ہے کیا کہ فلاں کو نہیں دیا، وہ یہ ایسا ہے اس لیے نہیں دیا؟ میں نے تو کوئی بات نہیں کی. آپ کے سامنے آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے
دین کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ، اب ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کتنی محبت مجھ سے اللہ کرتا ہے. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ اس بات پہ ایمان ہے نا کہ دین پہ چلنے کی توفیق، دین داری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے کیا فرماتا ہے. اس بات پہ ایمان ہے نا. اب ذرا گریبانوں میں جھانکے نا کہ کتنی محبت کرتا ہے وہ ہم سے. آ جائے یہ سمجھ کتنے فیصد کون کہاں ہے. کسی کو کچھ کہنے کی حاجت ہی نہیں، خود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. اب جو فرائض چھوڑتے آ رہا ہے، سرکار کی شریعت کو توڑے جا رہا ہے، شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح تجھ سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے. یہ جملے میرے نہیں کہ باہر جا کے کہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ کس سے اللہ محبت کرتا ہے کس سے نہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے. یہ ان کی بات ہے جن کو پتہ ہے کہ کون کس درجے تک پہنچا ہے. یہ سرکار کی بات ہو رہی ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ سے پوچھے، جو روزہ نہیں رکھتا اپنے آپ سے پوچھے، زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے آپ سے پوچھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھے، مسلمانوں کے حقوق پامال کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھے کہ یار مجھے کیوں نہیں دین ملا. اگر ملتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا، اگر ملتا تو میں یہ گناہ. تو معلوم ہوا محبت، اللہ کی محبت، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کا پیکر ہے. یہ شریعت کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. تو اسی سے آپ کو کچھ اور بھی سمجھا دیں کہ اللہ کا محبوب کون ہے. اونچی جو شریعت پہ چلے، اونچی بولیں. اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ اللہ کو پسند کون ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ اولیاء کون ہے؟ یہ سارا ایک ہی جملہ ہے نا. تو پتہ چلا یہ جو 2 نمبر ڈاکو بیٹھے ہیں ہر گلی میں، کوئی آئی ہے سمجھ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہر گلی میں 2-3 پیر کھڑے ہو گئے. نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، روزہ انہوں نے نہیں رکھنا، داڑھی ان کے چہرے پہ نہیں، شریعت والی خشخشی داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں اسلام کو، پوری ایک مٹھ برابر. اگر نہ ہو پوری، بندہ کترواتا نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اب غور کرو، وہ جو ہماری ماں بہنوں سے پردہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ان کو اسلام کا دور تک پتہ نہیں. حدیث کہہ رہی ہے وہ اللہ والا نہیں، اور بندے کہتے ہیں اس جیسا پہنچا ہوا بابا کوئی نہیں. بتائیں حدیث ٹھیک کہ بندے ٹھیک؟ تو کم از کم اس پہ عمل بھی کریں نا. ان چوروں کے پاس نہ جایا کریں. یہ 2 نمبر جعلی پیر لٹیرے جو آپ کی تقدیریں بدلتے، خدا را ان کے پاس نہ جایا کرو. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں نا حدیث کا فیصلہ ہے، میں گھر سے تو کوئی بات نہیں کر رہا. سرکار نے فرمایا کہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا مگر اس وقت جب میری شریعت کا پیکر ہوگا. اور جو شریعت کا پیکر ہو وہ کسی کو لوٹتا نہیں، کیونکہ لوٹنا بھی تو حرام ہے نا. کسی سے دھوکہ کرنا بھی تو کیا ہے؟ حرام ہے نا. اب گھر کا ایک فرد گیا تو دوسرے نے اس پہ تویز کی ہے، وہ دوسرا چلا جائے تو پہلے نے اس پہ تویز کی ہے. میرے بھائی 14 سال تو مجھے بھی ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، ایسی کوئی بات ہمارے سامنے سے نہیں گزری کہ عام بندہ کسی بندے کو دیکھ کے بتا دے کہ تیرے اوپر کرنے والا فلاں شخص ہے. یہ سارے لٹیرے ہیں، چور ہیں، 2 نمبر پیر ہیں، جعلی. خدا را ان کے پاس نہ جایا کرو. اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو جا کے دس دینا کہ مصطفیٰ کریم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں آج سن کے آ رہے ہیں یہ اللہ والے نہیں. جس کا تویز بلا چلتا ہے، تویز تو عیسائیوں کے بھی چلتے ہیں. عیسائیوں کا تویز نہیں چلتا. جادوگر، اکثر جادوگر کافر ہو جاتے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کر دیتے ہیں. تو پھر کیا کہیں؟ پہنچا ہوا بابا ہے. شریعت میں اگر ترجمہ کروانا تو پہنچا ہوا ضرور ہے، لیکن کہاں؟ آپ کو پتہ ہی ہے، جہنم میں پہنچا ہوا. رسول اللہ کی شریعت کو توڑے جا رہا ہے، وہ جی بابا بن کے بیٹھا.
وہ جی بہت بڑا ان جھوٹے بابوں نے ہمارے اصل اولیاء کو بھی بدنام کرا کے رکھ دیا. ان بد مذہبوں کو موقع مل گیا ان چوروں اور لٹیروں کو دیکھ کے ہمارے اصل اولیاء پہ وہ کلام کرتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے. گناہ کوئی کر رہا ہے تم اس کا الزام کسی اور پہ دے رہے ہو. پورے تمہارے مسلک میں چور کوئی نہیں, تمہارے مسلک میں شرابی کوئی نہیں, تمہارے مسلک میں ڈاکو کوئی نہیں, قاتل کوئی نہیں, دہشت گرد کوئی نہیں, سود خور, رشوت خور, سارا کچھ ہے. تو کیا یہ انصاف ہے کہ بندہ یہاں بیٹھ کے کہے وہ سارا مذہب ہی ڈاکو کا ہے, یہ سارا مذہب ہی چوروں کا ہے, وہ سارا مذہب ہی شرابیوں کا ہے. جو پیتا ہے اسی تک جرم کو محدود رکھو نا, جو زانی ہے اسی تک محدود رکھو. پورے مسلک اور پورے اولیاء کے چمنستان پر آج ہاتھ اٹھانے والے ظالموں تمہیں کہہ رہا ہوں, ہم اہل سنت کا اعلان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم کسی ایسے جعلی پیر کو پیر ہی نہیں مانتے, ہم تو اس کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں. جنہیں ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں ان کا نام ہے حضور داتا گنج بخش. جنہیں ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں ان کا نام ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ. جنہیں ہم اللہ والا سمجھتے ہیں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ. جنہیں ہم اللہ والا سمجھتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان جیسی ہستیوں کو سمجھتے ہیں. اب میدان میں آؤ, ان میں کون سی ایسی ہستی ہے جس کا خلاف شرع کوئی کام ہے؟ وہ اللہ والوں کی تو باتیں ہی کچھ اور ہے. یہ جو کلندر کے نام کی ہر وقت دھمالے ہیں, ظلم ہے, جو ظلم ہے وہی ہو رہا ہے. پتہ جب آپ وہاں پہنچے تھے جس جگہ آپ کا دربار شریف ہے, آپ حنفی ہیں, حنفی اہل سنت کے فرد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. آپ وہاں پہنچے تو وہاں ہندوؤں کی عورتوں کا راج تھا. یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو ترجمہ کروں, پیسوں سے وہ بک جاتی تھی اسی علاقہ میں جہاں آپ نے جا کے ڈیرا لگا دیا. فرمایا بس یہیں ڈیرا لگا دو. جیسے ہی آپ پہنچے تو اب ان کے گاہک خود بخود ختم ہو گئے. ان کنجریوں کے گاہک خود بخود کیا ہو گئے؟ ان کنجریوں نے سوچا عجیب بات ہے, یہ بابا ہے کیا ہے, جتنے گاہک تھے وہ سارے ختم ہو گئے. ان کنجریوں نے جو ان کے زیادہ چاہنے والے تھے ان سے زور دلوایا, خود بھی بابا جی یہاں سے چلے جائیں, ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی زمین ہے, ہم اللہ والے ہیں, ہم کیوں جائیں؟ اللہ والے ہی تو اللہ کی زمین کے مالک ہوتے ہیں, ہم کیوں جائیں؟ جانا ہے تو تم جاؤ, جانا ہے تو تم جاؤ. ایسی ایسی وقت نے کرامات دیکھی ان سابقہ فاحشہ بازاری عورتوں نے اللہ والوں کے ہاتھ پر مجبور ہو گئی, کہنے لگی بابا اب ہم جاتے نہیں, اب اسلام میں داخل کرو, ہم آپ کے سچے غلام بننے کے لیے آ گئے. اللہ والوں کو تو یہ کام ہوتا ہے, یہ اللہ والے. آج انہی کے دربار مقدس پر جو فحاشی عریانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کی وجہ سے اللہ والوں کو برا کہنا بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے لٹیروں کو, ایسے ظالموں کو ان نفوس قدسیہ کے درباروں سے دور بھگائیں, کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے. جس جگہ بیٹھ کے انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت کو پڑھایا, شریعت کا درس دیا, آج وہیں لٹیرے, وہیں چرس, وہیں بھنگ, وہیں زنا, وہیں بے پردگی, وہیں سب کچھ. اللہ کے ولی کی شان میں یہ توہین ہے. اور حکومت وقت پر فرض ہے کہ جتنے صحیح درباروں پر اس طرح کا غلط کام ہو رہا ہے اس کام کو روکنا حکومت وقت کی کیا ہے؟ اسلام کی روشنی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پڑوسیوں کے جو حقوق ہم نے سنے انہیں یاد کر کے اپنے پڑوسیوں کے شرعی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پڑوسی